السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یحییٰ جاوید پانڈے پاک پتھر ٹی وی پہ پروگرام آن دی ٹیبل کے ساتھ ایک اور نشست ایک اور موضوع کے ساتھ. موضوع تو خیر کیا ہونا ہے بلکہ وہی صورتحال چل رہی ہے. اور آج بھی وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویو دیا. انٹرویو کے اندر انہوں نے بڑا حیران کن انکشاف کیا، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 3 آپشنز دیے گئے تھے: یا استعفیٰ دے دیں، یا پھر نئے الیکشنز، اور دوسری چیز یہ تھی کہ عدم اعتماد کے حوالے سے واپس لی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انٹرویو کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمارا جو تعلقات عامہ کا جو شعبہ ہے ISPR کا، اس کی طرف سے تردید آ گئی کہ ہماری طرف سے یہ بات نہیں آئی ہے بلکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے آئی تھی. وزیر اعظم آفس کی طرف سے آئی اور ہم نے یہ تمام آپشنز کے اوپر غور کیا، لیکن جب اپوزیشن نے انکار کر دیا تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. اس کے اوپر بات کریں گے کتنی امپورٹنٹ یہ چیز تھی اور پھر تردید آنا جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب، اور اس لیے بھی ان کو لیا گیا شو کے اندر کہ جو معاملہ ہے وہ ان کے ادارے سے ریلیٹڈ ہے، تو اسی کے اوپر بات کر لیں گے سابقہ ادارے سے. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. سر صورتحال آپ کے سامنے ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا، آج صحافیوں سے ملاقات ہوئی، صحافیوں کا ایک اور گروپ سے ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ سنڈے والے دن جو ہے وہ میں ایک اور سرپرائز دینے والا ہوں. تو وہ ممکنہ طور پر کیا سرپرائز ہو سکتا ہے، اور یہ جو تردید آئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ وانڈے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 چیزیں آپ نے اپنے سوال میں اٹھائی ہیں، دونوں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک پہلی آپ نے بات کی ہے جو تردید آئی ہے، اور دوسری ہے کہ جی سنڈے کو کون سی سرپرائز ہے. تو جہاں تک تو تردید کا تعلق ہے، اس کو اگر آپ پچھلے 3-4 دنوں کے ایونٹ سے دیکھیں تو عمران خان صاحب نے ایک کمالیہ میں جلسہ کیا تھا، بہت بڑا جلسہ تھا. اس کے بعد انہوں نے پنڈی میں جلسہ کیا، اسلام آباد میں جلسہ کیا، وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا. اور وہاں انہوں نے وہ جو خط کی جو بات چیت ہو رہی ہے اور جو نیشنل سیکورٹی NSC میں بھی جو پیش ہوا، اور جس کے اوپر ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہ ٹکر چل رہا تھا کہ ڈمارشے ہم ان کو دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی. وہ خط بالکل ٹھیک ہے. اگر یاد ہوگا آپ نے، میں نے ایک پروگرام کیا تھا جہاں ہم نے جو امریکن نیشنل انڈاؤمنٹ کمیشن نے 21 اکتوبر کے 26 اکتوبر کو جو لیٹر لکھا تھا، وہاں انہوں نے یہ صاف ظاہر کر دیا تھا، چیریٹی افیئرس کو اپنے انہوں نے ظاہر کر دیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے الیکشن میں مداخلت کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم یہاں میڈیا کو بھی پیسے دیں گے اور اس میڈیا سے اپنی مرضی کی بات کروائیں گے. اس میں انہوں نے میڈیا ہاؤسز کا بھی نام دے دیا تھا. آپ نے وہ لیٹر اپنی اسکرین پہ چلایا بھی تھا، اور اس کے جو مندرجات تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے پاکستان کو اس لیٹر میں نہایت ہی ایک نیچے طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی. اور وہاں انہوں نے کہا کہ شیریں مزاری سے، شیریں رحمان سے بھی، مشیری رحمان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی سے امریکن چیریٹی افیئرس کی ملاقات ہوئی. پھر مراد شاہ سے ہوئی، زرداری سے ہوئی، ولیدی سے ہوئی. اور وہاں صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کام کریں، اور پاکستان میں ریئل جمہوریت نہیں، آپ لوگ آگے بڑھے، جمہوریت لے کے آئیں. اور ہم اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، اور ہمارے لیے ٹاؤٹ کے طور پہ پیسے بن کے، ہمارے ایجنٹ بن کے، ہمارے دلال بن کے آپ کام کریں. تو وہ دلالی آپ کو پاکستان کے اندر نظر آ گئی. کل آپ نے دیکھا جو وہ 14 لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، ایسے لے کے جیسے جیلر جیل سے قیدیوں کو نہیں نکالتا، اس کے بعد گنتا ہے چل نمبر 14 آگے، نمبر 15 آگے، نمبر 16 آگے. تو یہ جتنے دلال نما ریپریزنٹیٹیو ہیں اور جو ان کے پمپ، جو ان کے پیچھے جو ان کے ہینڈلر تھے، وہ سارے کے سارے ان کو لے گئے. اب یہ تھی صورتحال جو کل تک موجود تھی. اس صورتحال کے اندر ہی آپ کو پتا، آپ کے ٹیلی ویژن پہ ٹکٹ چلے اور پتہ چلا کہ جی آرمی چیف جو ہے ان کی عمران خان صاحب سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. اس میں صاحب ظاہر ہے، اگر ہم یہ پرزیوم کرتے ہیں کہ اگر آرمی چیف کی ملاقات نہیں ہے، یہ غالباً 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں بیک ٹو بیک. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، 2-3 تھے، میں نے 2 دیکھی ہیں، آپ 3 آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اور اس کے اندر پھر ہم یہ جو سچویشن جو میں نے آپ کو پینٹ کی ہے، جو حالات جو چل رہے تھے، اس میں اگر وہ 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس کے اندر صرف عامی چیف نہیں ہوں گے، اس میں باقی بھی لوگ ہوں گے. اس میں DGI بھی ہو سکتے ہیں، اس میں DGMI بھی ہو سکتے ہیں. MI تو خیر پاسبلٹی نہیں ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پہ سول افیئر ہے، یا ان کے ساتھ کوئی اور آفسر ہو سکتا ہے، ایون کمانڈر 10 کور ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی تھے
وہ ملاقاتوں کے ہونے کا مقصد نظر یہ آ رہا تھا اور ایک عام آدمی کے فہم و گمان میں یہ آ رہا تھا، بلکہ جو آپ کے میڈیا ہاؤسز بھی جو چلا رہے تھے جن کو اس وقت تک یہ خبر نہیں تھی کہ کیا ڈسکشن ہوئی، تو فہم میں یہ آ رہا تھا کہ جی کوئی سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سچویشن کس طرح ڈیفیوز ہوگی؟ سچویشن اس طرح ڈیفیوز ہو سکتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی الٹرنیٹو پلان، کوئی آپشنز جو ہیں وہ ورک آؤٹ کی جائیں، جو بہت لیٹ تھی۔ یہ آپشنز اگر پہلے ہوتی تو ہو سکتا ہے کوئی ٹائم، اب وہ کس نے ورک آؤٹ کرنی تھی؟ وہ آرمی تو ورک آؤٹ نہیں کر سکتی تھی، وہ تو کرنی تھی حکومت نے، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے وہ اوریجنیٹ ہونی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب بار بار اب یہ کہہ رہے تھے، اور ٹھیک وہ ابھی بھی ان کا اسٹانس ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا، بلکہ جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا وہاں بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ جی میں جو ہے وہ لاسٹ ٹائم تک فائٹ ٹل دی لاسٹ مومنٹ، اور جمعرات کو اپنا سنڈے کو جو کچھ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سچویشن ڈیفیوز کرنی تھی اور یہ ملاقاتیں ہوئی تھی تو اس آپشن جو ہے ایک ایوریج مائنڈ بھی یہ کہے گا، ایک فہم یہ کہتی ہے، سوچ یہ کہتی ہے کہ وہ آپشن فوج کی طرف سے نہیں آ سکتی، وہ آپشن حکومت، اور حکومت عمران خان صاحب کی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے کولیگ بھی موجود ہوں گے، تو اگر انہیں سچویشن ڈیفیوز کرانی تھی تو اس کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی آپشنز دی ہوں گی، جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی الیکشن ہو جائیں، یا استعفے کی تو انہوں نے بات پہلے ہی ختم کر دی تھی، انہوں نے کہا جی الیکشن کی طرف ہم چلے جائیں۔ تو اب یہ چیزیں جس طرح ہوئی ہیں، اس کے اندر جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، انٹرویو کے اندر آئی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے یہ کہا گیا، اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کس طرح کہا جا سکتا تھا۔ میری نظر میں تو یہ آپشن جو ہیں یہ عمران خان پولیٹیکل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو پولیٹیشنز نے لے کر چلنی ہوتی ہیں، الیکشنز بھی پولیٹیشنز نے کروانے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے۔ وہ غالباً بات یوں آئی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد واپس لے گی، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ، کیونکہ ابھی عدم اعتماد موجود ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہو سکتی۔ اب عدم اعتماد واپس ہوگی، اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہوگی اور پھر الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ تو غالباً میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کچھ مس انٹرپریٹیشن یا ابہام کسی صورتحال تھی۔ پھر دوسری طرف ان کی طرف سے یہ بھی بیان آیا کہ اپوزیشن کے انکار کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ تو آپ سٹل سمجھتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، یا پھر اتوار کو کچھ ہوگا؟ اگر کچھ ہوا یا پھر کچھ نہیں بھی بچے گا، یا دمادم مسجد کے اندر ہوگا؟ نہیں، معاملہ ختم ہو گیا آپشنز کا۔ دیکھیے کسی نے میسج درمیان میں کنوے کرنا تھا نا، مطلب گورنمنٹ ڈائریکٹ تو بات نہیں کر رہی تھی اپوزیشن سے، یا فواد چودھری سے، کیا ان کا فواد چودھری تو نہیں گئے تھے، اسد عمر تو نہیں گئے تھے یہ آپشن دے کے۔ تو میں نے جیسے آپ سے یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب تھے تو وہاں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود ہوں گے۔ اب کیا آپ یہ اس آپ کی ذہن میں یہ آتا ہے کہ آرمی خود بخود ہی آپشن لے کے جا سکتی تھی اپوزیشن کے بالکل، پاس؟ یہ بات تو ایسی ہے، بالکل مطلب کس اسٹیپ میں ہو جاتی؟ جس وقت تک عمران خان صاحب ان کو نہ کہتے کہ آپ یہ کریں، اس وقت تک وہ ایٹ دیئر اون، تو انہوں نے ابھی تک تو کوئی انٹرفیئرنس کی نہیں ہے کسی چیز میں۔ انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کام ہے، آپ پولیٹیکل کام کریں جس طرح آپ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو منانا چاہتے ہیں توڑیں اگر توڑ سکتے ہیں، جس طرح پیسے دے کے آصف زرداری نے بلیک میل کیا ہے، اور جو آصف زرداری اپنی ٹریڈیشن کے مطابق جس طرح وہ لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے، اور جس طرح پیسے پے ہوئے ہیں، جس طرح میریٹ ہوٹل میں پیسے پے ہوئے ہیں، جس طرح امریکن کے پیسوں کا خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب کل اے آر وائی نے چلا دیا تو وہ ڈیٹ سے انہوں نے بتا دیے، جس ڈیٹ کو امریکن امبیسڈر نے حمزہ سے ملاقات کی، اپنا زرداری سے ملاقات کی، اس کے بعد شیری رحمان سے ملاقات کی، خاقان عباسی سے ملاقات کی، پوری سیریز آف ایونٹ سامنے ہے نا۔ تو وہ جو ملاقاتیں جو امریکن کے پیسے پہ تحریک اعتماد لے کے آئی جا رہی، جو پاکستان کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جو یہ پلیئر ہیں جو کسی کے ایجنٹ کے طور پہ کام کریں، لعنت ہے ایسی پالیٹکس پہ، تف ہے ایسی پالیٹکس پہ جہاں آپ دشمن کا ایجنڈا حل کر رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، اور پاکستان کے لوگوں کو جاگنا چاہیے۔ آپ کا میسج ان تک پہنچنا چاہیے کہ ان گندے چہروں کو پہچانو جو پیسے لے کے پاکستان کو لوٹتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ تحریک اعتماد پیٹ تحریک اعتماد ہے۔ تو اب اس چیز میں عمران خان صاحب نے جو کہا، اس کی جو کلیئرٹی آئی ہے، وہ ضروری تھا کہ کلیئرٹی دی جاتی، کیونکہ لوگ ہمیشہ اس قسم کی چیزوں کو، اب دیکھیے اب کیا تھیسس چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اب جب نہ آرمی نے نہ کسی ادارے نے
کوئی انٹرفیئر نہیں کیا اس تمام پروسیس کے اندر. پیسے کی لین دین ہوئی, پیسے پے کیے گئے, میریٹ ہوٹل میں بھی پیسے آئے, سفید رنگ کے تھیلوں میں بھی پیسے آئے, سندھ ہاؤس کی گاڑی میں بھی پیسے آئے, سندھ ہاؤس کے اندر بھی پیسے گئے. ان تمام لوگوں کو کیش بھی پے ہوا, ان کو عیاشیاں بھی کرائی گئی, مساج بھی کرائے گئے اپنا میریٹ ہوٹل, کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایک جو آپ کا ایک طبقہ ہے نا which is paid by the Americans, which is paid by the Indians, آپ کے انٹلیکچوئلس کا بھی ایک طبقہ ہے, اینکرز کا بھی ایک ایسے ہیں جو ایجنٹ ہے, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جی آرمی نے کروایا ہے. اب آپ بتائیے, نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن, کچھ کرو تب بھی نہ کرو تب بھی الزام کرو تب. تو یہ تو لوگ پیڈ لوگ ہیں جو پاکستان آئی ایس آئی اس ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, اور یہ آپ کے میڈیا میں بدرجہ اتم موجود ہے. تو وہ کہ یہ کلیرٹی دی جاتی اور یہ بتایا جاتا کہ کس نے کہا تھا, اگر نہیں ہوا وہ ختم ہو گئی. اتوار کو جو کچھ ہوگا وہ تو اسمبلی کے اندر ہوگا, ان تمام پلس کو لے کے آیا جائے گا, تمام بکاؤ مال کو لے کے آیا جائے گا, ان کی بولی لگے گی, منڈی لگے گی ان کی, اور وہ جو غدار قسم کے اور جو بے شرم اور ننگے وطن قسم کے لوگ ہیں وہ آئیں گے, اور وہاں پہ آپ کے دیکھ لیجئے جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہوگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ایک یہ بھی چیز سامنے چل رہی ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف اگر جایا جاتا ہے تو یا حکومت جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے گھر چلے جائیں گے, یا عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا؟ کیا حالات بہتری کی طرف تو جانے والے نہیں ہیں؟ میرا اپنا ذاتی خیال تو یہی, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بھی بتائیں. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی جلدی ہو سکتا ہے الیکشن جو ہے وہ کروائے جا سکتے ہیں؟ اب یہ تو الیکشن اگر حکومت ڈیزالو, اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے قانون کے مطابق ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے, اور الیکشن کرانے کا 90 ڈیز 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر نئے الیکشن ہونے چاہیے. لیکن یہاں پہ صورتحال ڈفرینٹ ہے. صورتحال ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس دن تو صرف یہی ایجنڈا آن کارڈ ہوگا. اس کے بعد پھر ہاؤس بلایا جائے گا اور اس میں ایک نئے لیڈر کا, ایک نئے اسٹوج کا انتخاب کیا جا سکتا ہے, ایک نئے اپنا کسی نمونے کا انتخاب کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ آئے اور وہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے, اور جو نام آ رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کا نام آ رہا ہے کہ جی وہ ہی از بین ٹپڈ ایز اے پرائم منسٹر. تو اگر وہ ہوتا ہے تو پھر تو ایک پروسیس چلے گا, پھر تو کیبنٹ بنے گی, اور اس کے بعد چیزیں آگے چلیں گی اس طرح. پھر یہ ہے کہ وہ حکومت جو ہے جو بھی کیئر ٹیکر بنے گی, جو کیئر ٹیکر تو نہیں ہوگی, وہ تو پوری حکومت ہوگی, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی میں بھی الیکشن چیف منسٹر کے لیے کوئی ووٹنگ ہوگی. تو پھر تو ایک فارمیٹ ایک چیز آ جائے گی نا, ایک حکومت کی شکل آ جائے گی. اب وہ کتنے دن چلتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ پھر پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوگی. تو مجھے ایک کنفرنٹیشن ایک انارکی سی نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا دیا ٹاؤٹ آف فارن پاورز. نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے ٹاؤٹ کی بات کی ہے. شہباز شریف صاحب آج انٹرویو دے رہے تھے نجی چینل کے اوپر, اور انہوں نے بڑی مذاقیہ خیز قسم کی بات کی ہے. جب اینکر نے ان سے سوال پوچھا تو امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ وی آر بیگرز, اور ہم بھکاری ہیں, اور بھکاری جو ہیں وہ تعلقات جو ہیں وہ چوز نہیں کر سکتے. تو کتنی بڑی اور کڑی, کتنی مذاقیہ خیز قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر ان ویٹنگ کی طرف سے. ذرا اس پہ کمنٹ کیجیے گا. کیا کمنٹ کروں اس پہ, اس اسٹوپیڈیٹی پہ, اس بے عقلی پہ, اس بے شرمی پہ, اس بے حرمتی سے, اس لوگوں کو ذلیل کرنے پہ, اس بد عقل انسان پہ کیا کمنٹ کریں؟ آپ بتائیں کیا کمنٹ کریں؟ یہ کھا گیا ملک کو, ٹیٹیاں بیچتا رہا ہے باہر, نیب کے اندر کیس ہے. وہ ہمارے ہاں جو سسٹم ایسا ہے کہ کوئی چیز جو ہے جو مجرم ہوتا ہے اس کو تختہ دار تک لے کے نہیں جانا چاہتے. آج ناظم جوکھیوں کا جو قتل کیا تھا پی 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 کے ایک رکن نے جو آیا ہے, اس کی بیوی نے کیا کہا سنا ہے آپ نے؟ پہنچ چکا ہے جی, بالکل. کیا کہا اس کی بیوی نے؟ اس کی بیوی بیچاری نے کیا کہا ہے؟ اس سے پہلے ایک لڑکا قتل ہوا تھا گلبرگ میں, آپ کو یہ کیولری گراؤنڈ میں آپ کو یاد ہے, وہ صدیق کانجو کا کوئی رشتہ دار تھا جو نواز شریف وغیرہ کا بھی اس کے کوئی دور پار کی وہ قتل ہوا تھا. اس کی اس کا اپنا نوٹس دیا اپنا, انہوں نے پرانے چیف جسٹس جو تھے, کیا نام تھا ان کا,
جو ریان کے لیے پیسے جمع بھاگ گئے تھے یہاں سے, انہوں نے نوٹس لیا تو ان کی بڑی ماں نے جا کے کہا کہ میری بیٹیاں میں کیس نہیں لڑ سکتی. تو یہ تو یہاں پہ حال ہے بھائی. آپ کی جوڈیشری کا 124 میں سے 120واں نمبر ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس قسم کے بد عقلے لوگ, یہی تو میں کہتا ہوں ٹاؤٹ ہیں, دے آر ٹاؤٹ, یہ پمپ ہیں, یہ دلالی کر رہے ہیں امریکہ کی. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ وی آر بیگر, کیونکہ جو پیدائشی بیگر ہوتا ہے نا, جو پیدائشی فقیر ہوتا ہے, جو لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے, جو اپنے گھر کا خرچ خود نہیں چلاتا ہے, جو ایس پی اس کی بیوی کو طلاق دے کے لوگوں کی, اپنے افسروں کی بیویوں کو طلاق دے کے شادیاں کرتا ہے, وہ شخص بیگر ہی ہوتا ہے. وہ ذہن سے بیکر ہوتا ہے, وہ انٹلیکچولی کرپٹ آدمی ہوتا ہے, وہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا, وہ نقصان پہنچائے گا اداروں کو, نقصان پہنچائے گا ملک کی مٹی کو. تو شرم آنی چاہیے بے شرموں کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے. اگر شرم ہے, شرم ان میں بالکل نہیں ہے, شرم کا نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہے. یہ بکے ہوئے ہیں پیسے پہ, ان سے جو مرضی کروا لے پیسے لے کے, دے آر ریڈی ٹو, دے آر اسٹوجز آف دی فارن پاور ان پاکستان. بٹ ہماری بدعقلی یہ ہے, ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے, ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی سامنے آتے ہیں. کوئی ایسا بندہ, جب اس قسم کا بندہ جو کسی فورن پاور کے سامنے آ کے کھڑا ہو, کوئی بھی ہو, عمران خان کو چھوڑ دیں, کوئی بھی ایسا آدمی پاکستان کے اندر جب آ جائے گا اور وہ چیلنج کرے گا اسٹیٹس کو تو اس کو رہنے نہیں دیا جائے گا, کیونکہ وہاں پہ پھر کبھی امریکہ آ جائے گا, کبھی انڈیا آ جائے گا. اور ٹاؤٹ امریکہ اور انڈیا کے آج آپ نے ان کے چہرے دیکھ لیے ہیں, اس قوم نے ان کے چہرے دیکھ لیے. اگر آج بھی ان چہروں کو نہ پہچانا, ان چہروں پہ جوتے نہ مارے, ان کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا, تو آپ دیکھیے کہ اس ملک کا مستقبل بہت بلیک, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اس ملک کے اندر بہت. لاسٹلی آپ کیا دیکھتے ہیں, محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی تردید آ گئی ہے, تو آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا جو بائیڈن ان کو کال کر کر مبارکباد دیں گے؟ اور وہ ایک جو سلسلہ تھا جس میں کہا جا رہا تھا جو بائیڈن ان کو رکھے گا جوتے کی نوک پہ, دے آر نو نیئر ٹو جو بائیڈن. جو بائیڈن رکھے گا ان کو جوتے کی نوک پہ اور کام کروائے گا, ٹھڈے بھی مارے گا اور کام بھی کروائے گا, بیکاز دے آر پیڈ ایجنٹ. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. دے آر بیگرز, خود ہی انہوں نے کہا ہے. یہ دماغی طور, ذہنی طور پہ کرپٹ ہے, یہ ذہنی طور پہ فقیر ہیں. یہ وہ فقیر نہیں ہے, یہ وہ فقیر ہیں جو ٹھڈے مار کے, جن کو مار کے جو ہے وہ گھروں سے باہر نکالا جاتا ہے. یہ اس قسم کے شرم آنی چاہیے اس شخص کو یہ لفظ بولتے ہوئے. یہ پاکستانی قوم کی اس نے بےزتی کی ہے. آئی وش لوگ باہر نکل کے اس کو جوتے مارے, اس سے پوچھیں, اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالے کہ تم نے ہمارے بارے میں یہ لفظ کیوں کہے. بالکل صحیح ہے, آپ درست فرما رہے ہیں. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, مجھے دیجیے اجازت آج کی نشست سے. امید یہی کرتے ہیں کہ اتوار کو معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں اور آؤٹ آف کنٹرول نہ ہوں, کیونکہ سینٹی پریویل کرنی چاہیے. میں ہمیشہ اپنے شوز کے اینڈ پہ یہی بات کرتا ہوں. مجھے دیجیے اجازت, بریگیڈ صاحب کو آگے بھی جو ہے وہ رہنمائی لیتے رہیں گے اور مزید چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کریں گے, کیونکہ سچویشن ابھی بہت ساری فلوئڈ ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کچھ معاملات نہیں سمجھ آ رہے کہ کس طرف جا رہے ہیں. بس بہتری دعا یہی ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. پاک وطن ٹی وی سے یحییٰ بانڈے کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.